پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اور ایک انسانی حقوق کے ورکر کی حیثیت سے I would like to add کہ یہ پاکستان کی شہ رگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی غیرت اور پاکستان کی روح کا مسئلہ بھی ہے، اور وہ لوگ جو غیرت کے نام پر بہت کچھ کر گزرتے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور اپنی غیرت کے وہاں پہ جھنڈے گاڑو، چونکہ کشمیر اس کے ساتھ ہی میں آج حکومت پاکستان کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں باقاعدہ سے آرٹیکل 370 اور 35A کو چیلنج کرتے ہوئے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے جو قرارداد پیشی گئی، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی we need our good governance, we need our leadership, we need our government representatives, and we need our political powers to come forward to support the Kashmir issue due to fact, because this is the need of the day. اگر میں توجہ چاہوں گا، پلیز بات میں بھی ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے کو سنیں گے تو بات آگے بڑھے گی، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے پیغام کے اندر کہ مودی فاشسٹ حکومت نے اور مودی جیسے بدماش نے اپنی فاشسٹ حکومت کے ذریعے جو خواب آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت دیکھا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو مکمل قانونی طور پر اپنے حصار میں لیں گے اور وہاں پہ ہندو اکثریت بنا کر مسلمانوں کو اقلیت میں لا کر وہاں پہ قابض ہو جائیں گے اور ان کا کلا کما کر دیں گے، ان میں سے ایک بھی کشمیری کو نہیں چھوڑیں گے۔ مودی شوڈ سی، مودی آپ کو جان لینا چاہیے، آپ سمجھتے ہو تم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہو، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کبھی کسی انسان کا خون بہے، اگر کسی انسان کا، میں صرف کشمیر کی بات تو فوکس کر رہا ہوں، مگر اس کے علاوہ بغیر کسی تمیز کے without any discrimination of any nation, any ذات پات and nationality، اللہ پاک کی سب بنائے ہوئے انسان کسی قوم کے اندر، کسی نسل کے اندر، کسی مذہب کے اندر اگر ایک انسان کا خون بھی بہے تو وہ اپنی قیمت لیے بغیر اس جہان کی جان نہیں چھوڑتا۔ میرا رب اس کا بھی انصاف کرتا ہے، اور یہ کشمیری عوام کا خون 70 دہائیوں سے یہ جاری، حق خود ارادیت کی عظیم جدوجہد جس میں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے کشمیر کے سپاہیوں نے اور خصوصاً نوجوان بیٹے بیٹیوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اتنا خون دیا، اتنا خون دیا کہ تمہارا 370 اور 335A اس کے سامنے خس و خشاک کی طرح بہ چکا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ 370 اور 35 کے تحت تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تیرا حشر کیا ہوا، دنیا میں تیرا ایسا حشر ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر تیری جگ ہنسائی ہو رہی۔ And you challenge the Pakistan. I proud the Pakistani government, Pakistan political leadership, and I proud to say and proud to the Pakistan forces کہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر ہی اس شیطان انسان کو، اس فاشسٹ انسان کو، اس کے خوابوں کو اس طرح روندا پاؤں تھلے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج whether he going to the United Nations,
He is trying to contact with the United States. He is trying to contact with other forces of the world. لیکن جہاں بھی جاتا ہے اس کو ندامت کے سوا کچھ نہیں ملتا. اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ پچھلے دنوں میں پوری دنیا کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیج کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی, مگر وہ کامیاب نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں فائدہ لینا چاہتی تھی حکومت بھارت کی, وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی. وہ شہداء کے خون سے نہیں کھیل سکتی. وہ مائیں جنہوں نے قربانیاں دی اس کے نہیں کھلواڑ کر سکتی. آج کا یہ دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ماؤں کے نام ہے جنہوں نے اپنے بیٹے گنوا دیے. میں ان بہنوں کے نام ہے جنہوں نے اپنی عصمتیں لٹا دی. میں ان جوانوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ نوجوان, ہر وہ بچہ جو لہو سے لہو لہان ہوا, آج ان سب کے نام ہے. ان سب کو ہمیں عزت و تکریم سے اور قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور بھارت کے اس خواب کو جو کہ پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ خاک میں مل چکا ہے, اس کی ندامت کرنی چاہیے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ٹائم از شارٹ ناؤ, آخر پہ کسی ایک بہت ہی بچے نے مجھے ریفر کیا تھا